ضرور سے محمد آل محمد
کی بات پہ شک کرتا ہے، اللہ کے بندے کو خدا کہتا ہے، یہ کہہ کے حسینی کو علی نے مارا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان و عقیدے کی درستی کر دے، ایمان و عقیدے کی درستی کر دے، شکل بری بات تو اچھی کر دے، کہتا ہے محمد کو تو اپنے جیسا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان و عقیدے کی درستی کر لے، ایمان و عقیدے کی درستی کر لے، شکل بری بات تو اچھی کر لے، کہتا ہے محمد کو تو اپنے جیسا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مت یہ کہو ابلیس کے جیسے ہوگے، مت یہ کہو ابلیس کے جیسے ہوگے، سوچو تو ذرا لوگ وہ کیسے ہوگے، ابلیس جنہیں دیکھ کے پڑھتا ہوگا، لا حول ولا قوت الا مت یہ کہو ابلیس کے جیسے ہوگے، مت یہ کہو ابلیس کے جیسے ہوگے، سوچو تو ذرا لوگ وہ کیسے ہوں گے، ابلیس جنہیں دیکھ کے پڑھتا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹکرانے لگی، ٹکرانے لگی، ٹکرانے لگی کوفے سے فوجیں جا کے، ٹکرانے لگی کوفے سے فوجیں جا کے، شہنے کیے اس طرح سے 17 حملے، ہر حملے پہ کہتا رہا ابن سارا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بچنا تکلم یہ مرض ہے موسی، بچنا تکلم یہ مرض ہے موسی، ہے سامنے آنکھوں کے مثالیں کتنی، شیطان بنا دیتا ہے شہرت کا نشہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت
کربلا کے ہر شہید کا پوچھا بیوی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیتے ہیں، اور کربلا میں میدان کربلا میں اگر دیکھیں تو ہر بیوی نے اپنے شہید کو دیا اور ماتم کیا، لیکن کربلا کے دو ایسے معصوم چھوٹے چھوٹے شہزادے جس میں گریا کرنے والا کوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اپنے دونوں شہزادوں کو رخصت کیا بیدار کے لیے تو کچھ تربیتیں کی، مولانا صاحب کی سیرت کی آپ کو تمام چیز بتائیں گے، لیکن ایک بات سے بیوی نے خاص طور پہ کہی کہ میں یہ اپنے بھائی کا صدقہ کر کے بھیج رہی ہوں تاکہ کسی طرح میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ اور صوفے کے دربار میں جب صوفے کی عورتیں وہاں پر آئیں اور عورتوں کو گریا کرتے دیکھا تو دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے سر ایک طرف بڑے ہوئے ان کو کوئی گریا کرنے والا نہیں ہے، تو ان عورتوں نے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی ماں یا بہن نہیں ہے جو ان سے گریا کر سکے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہی کہا کہ یہ میں نے اپنے بھائی کا صدقہ کیا، یہ میرے بچے ہیں اور میں اپنے بھائی کا گریا کر رہی ہوں۔ تو بیوی آج ہم سب مل کے آپ کو آپ کی جنازوں کا پوچھا دے رہے ہیں، بیوی اپنی بارگاہ میں سے قبول پر دور کر پاتے جانے ہے
منحوس کے سر سامنے شیروں کے آتنک کا دعویٰ ہے اگر سامنے شیروں کے آتنک کا دعویٰ ہے اگر بڑھ کے کر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں اور دیکھ تو کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں مالک صبر ہے وہ پیاس کے مارے ہم ہیں مالک صبر ہے وہ پیاس کے مارے ہم ہیں اور ہمت دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں کبھی نہ دے تو مدد پہلے سلام آتے ہیں ابھی کو سر کے چھلکتے ہوئے شام آتے ہیں اور بیٹھی تھی زینب ناچار جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں چاہتا کہ یہ دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت پسر یہ کشتوں کے کشتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر دیکھیے کشتوں کے کشتے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر تیرے جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے ہیں اور چور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں چور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا قبر زفر گر پڑی پیچھے علی خان کے ہاتھوں سے جگر ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا قبر زفر گر پڑی پیچھے علی خان کے ہاتھوں سے جگر بڑھ کے میدان سے عباس نے دی شہر کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر ہم دیے ہار غزل اور وہ خوش اقبال نہ ہو فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو شہد ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں پڑھ کے عباس کے دلاور سے اٹھائے لاشیں ہر طرف خیمے کی ڈیوڑی پہ جلائے لاشیں ہر طرف خیمے کی ڈیوڑی پہ جلائے لاشیں فرقہ چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں فرقہ چلائی کے سیدانیوں آئے لاشیں نہ ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگو اور مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو نہ ابھی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو زینب سے جو سب مل کے لگی پیٹ سر ابھی ماتم نہ کرو بیوی خیر و ظفر زینب سے جو سب مل کے لگی پیٹ سر ابھی ماتم نہ کرو بیوی خیر و ظفر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر اور کوئی دیکھو کہ وہاں پہ دلہنوں کے ہیں کدھر
اسے احساس کیا ہوگا؟ ترانے دیکھ لے گا جو رضا کے وقت حیدر کو، ترانے دیکھ لے گا جو رضا کے وقت حیدر کو، بھلا روح کے نکلنے کا اسے احساس کیا ہوگا؟ میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب ہم تمام مومنین ہر وقت سے بننا ہے، جب بھی نزا کا وقت آئے تو ہمیں مولا کی زیارت نصیب۔ اب میں تمام گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور معرفت معصومین پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمين لا يدخله صراط المستقيم لا يبلغ إلحاق الملحين العاصم للصالحين موفق للمتقين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي الرشيد المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مخلل الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے قرآن اور معرفت معصومین علیہ السلام قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مبارکہ مائدہ 15ویں آیت واقعی آیا تحقیق یقیناً مؤکدہ ہے تاکید ہے کیا آنکھوں اے لوگوں اور میں ترجمہ اس مقام پر لفظ قوم کا مسلسل کر رہا ہوں قد جاءکم قوم کے معنی قیامت تک آنے والے لوگوں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے دو ہدایتوں کا انتخاب کیا ایک معصومین اور دوسرے قرآن مجید مانے قیامت تک آنے والے لوگوں لفظ قوم کے
کا اختلاف پھر اس زمانے تک کے لیے نہیں ہے کہ جس زمانے میں قرآن قلب رسول پر نازل ہوا، بلکہ قیامت تک جو انسان آئے گا اس پر اس لفظ کن کا اطلاق ہوگا. یا یوں کہہ دیجیے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، قرآن مجید کا الہی طرز تکلم یہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں جمع مذکر حاضر تفصیلہ سمجھا، جب اللہ قرآن میں جمع مذکر حاضر امر کا، جمع مذکر حاضر امر کا، حکم کا، امر کا، حکم کا، جمع کا، مذکر کا، حاضر کا، جب اللہ کوئی صیغہ استعمال کرتا ہے یا اللہ کوئی ضمیر استعمال کرتا ہے تو اس ضمیر کا اطلاق، اس صیغے کا اطلاق اس دور کے لیے صرف نہیں ہوتا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. جب قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے تو ہدایتیں تو اللہ نے دو بھیجی. قرآن ایک معصومین، جب ایک ہدایت قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ کا فرض ہے کہ دوسری ہدایت بھی بھارنے کی صورت میں قیامت تک رکھے. تو اللہ جب بھی قرآن میں امر حاضر جمع مذکر یہ صیغہ استعمال کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آنے والے ہیں ان تمام پر اس صیغے کا یعنی ضمیر کا اطلاق ہوتا ہے. مثلا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، جمع بھی ہے اقیموا، مذکر بھی ہے، حاضر بھی ہے، امر بھی ہے. تو اللہ قیامت تک کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن ہر ایک سے نہیں کہہ رہا. نماز پڑھنے کے لیے ہر ایک سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ شرط لگا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو مومن ہو اس کا فرض ہے نماز پڑھنا. جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کے لیے اللہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھو. کہیں ایک آیت ہے قرآن میں یا ایھا الناس، اے لوگو اقیموا الصلاۃ، کہیں ایک آیت ہے قرآن میں یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام قبول کرنے والوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مکی سوروں میں یا ایھا الناس کو کہا، لیکن نہ مکی سورے میں نہ مدنی سورے میں ایک
مقام پر بھی اللہ نے یا جو الذین اسلموا نہیں کہا، جب کہا یا جو الذین آمنوا کہا، اللہ یہ گواری نہیں کرتا کہ مسلمان سے بات کرے. اللہ جب بھی بات کرتا ہے مومن سے بات کرتا ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے قلب میں کل ایمان کی محبت ہو. اطلاق ہوگا نماز کا قیامت تک آنے والے مومن پر. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، مومن پڑھے. وآتوا الزکاۃ، آتو جمع بھی، مذکر بھی، حاضر بھی، امر بھی. زکات بھی ادا کرو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت قیامت تک آنے والے انسانوں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کی فرضیت پوری زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرضیت استطاعت پر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. یعنی اللہ جب ضمیر استعمال کرتا ہے جمع کی، مذکر کی، حاضر کی، یا صیغہ استعمال کرتا ہے امر کا، یا ضمیر میں امر ہوتا ہے، تو قیامت تک آنے والے ہر انسان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب یہاں ضمیر ہے قد جاءکم، اے لوگوں تمہارے پاس کم کا مطلب قیامت تک آنے والے لوگ. اے لوگوں تمہارے پاس، یعنی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں دو ہدایتیں آئیں، معصومین اور قرآن. کس کے پاس آئی؟ کم، تمہارے پاس. اب کسی عربیہ سے پوچھ لیجیے، یہاں بھی عربیہ تشریف فرما ہے. اللہ فرماتا ہے کم، تمہارے پاس ہدایتیں آئیں. اے لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں تمہارے پاس ہدایتیں آئیں. کم، تمہارے پاس. کم جمع اگر ہے، حاضر اگر ہے، امر اگر ہے، تو کم مذکر بھی ہے. یہ لائق توجہ بات ہے. کم مذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تمام مذکر قیامت
تک آنے والے لوگوں حکیم الصلاۃ مذکر ہے، تمام قیامت تک آنے والے لوگوں نماز پڑھو، یہ بھی مذکر، تم بھی مذکر، مؤنث کا صیغہ ہی نہیں ہے۔ اگر مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، مؤنث کی ضمیر نہیں ہے، تو کیا عورتوں پہ نماز فرض نہیں ہے؟ عورتوں پہ روزہ فرض نہیں ہے؟ سب پر فرض ہے۔ پھر یاد رکھوں نے جمع مذکر کی ضمیر کیوں استعمال کی؟ کون اصول یاد رکھیں، تو میں نے زمین کو سمیٹ دیا۔ اصول یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ یہ کون حاضر کی ضمیر ہے مذکر کی، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر مذکر یعنی مرد زیادہ موجود ہو اور عورتوں کی تعداد کم ہو اور ان سے کون کہا جائے، تو عورتیں بھی مراد ہوں گی، مرد بھی مراد ہوں گے۔ اب بات کو بدل کر لوں، لیکن اگر کہیں مردوں کی تعداد زیادہ ہو، مردوں کی تعداد زیادہ ہو، 10 12 15 مرد کہیں بیٹھے ہوں اور 2 3 1 2 عورتیں بیٹھی ہوں اور سلام کرنا ہو، مردوں 10 15 عورتیں ہوں 2 3 اور سلام کرنا ہو، اس مجمع میں رشتہ داروں میں بیٹھے ہوں تو اس مجمع میں السلام علیکم اگر کم کہا جائے تو کافی ہے۔ کیوں؟ کم تو مذکر کی ضمیر ہے، کیونکہ عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں، 10 12 مرد ہیں، 1 2 عورتیں ہیں، تو میں سلام کر دو السلام علیکم، اور اگر ساری عورتیں ہوں 10 15 20 کوئی ایک عورت ہو تو کم نہ کہو بلکہ کہو السلام علیکم نہ۔ بات میں نے باتیں کر دی، بس آیت پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن پھر دوبارہ یہ جملے سنیں کہ اگر عورتیں زیادہ ہوں کسی مجمع میں اور مرد 1 2 ہوں تو انہیں کہا جائے گا السلام علیکم قلنا، اور اگر کسی مجمع میں مرد زیادہ ہوں عورتیں کم ہوں تو انہیں کہا جائے گا السلام علیکم، یہ مرد زیادہ ہے عورتیں 1 2 ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، ضرورت ہی نہیں ہے کسی دلیل کی، آیت نے فیصلہ کر دیا کہ اہل بیت میں کون ہے۔ آیت پڑھ دوں، انما، بچوں کے لیے آیت پڑھ دوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم
کہ جب مرد زیادہ ہوں گے تو حکوم ہوگا. اب پنجتن کے مجمع میں دیکھ لیں ہدایت حاصل کرو. معصومین ہدایت حاصل کرو قرآن سے. جیسا کیا طریقہ ہے سورہ تغابن ان سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عجیب آیت ہے قرآن مجید کا 64 سورہ مبارک ہے تغابن. اللہ نے ارشاد فرمایا باللہ. دیکھو آمینو کوئی جمع مذکر ہے. آمینو اے قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان لاؤ باللہ اللہ پر. ایمان لاؤ اللہ پر. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لاؤ وہ جب کوئی حکم دے تو اس سے دلیل نہ مانگو. کسی کو اللہ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ دلیل مانگنے کا اللہ سے حق نہیں ہے کسی کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان ہے اور ایمان جس پر ہو اسے دلیل نہ مانگی جائے. کوئی یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ یا اللہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ مغرب کی 3 کیوں ہے؟ یا اللہ رات ہو جاتی ہے عشاء کا سونا ہوتا ہے عشاء کے بعد عشاء کی 4 کیوں ہے؟ یا اللہ روزہ کیوں ہے؟ حج کیوں ہے؟ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ایمان ہو اسے دلیل نہیں مانگی جاتی. جب اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ عبادت میں ایسی کیوں ہے تو اللہ نے صرف ایک جواب دیا کیا کلام اللہ ہے. اللہ جواب دیتا ہے عبادت ما اريد لا عبادت ما تريد. اللہ فرماتا ہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں, عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو. دلیل نہیں مانگی جا سکتی اللہ سے. اچھا جس پر ایمان ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان ہے اسے دلیل نہ مانگو. اب آیت آگے بڑھی. صرف اللہ پر ایمان لانے سے نجات نہیں ہے. آیت آگے بڑھی. آمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول ہی اور رسول خاتم پر ایمان لاؤ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رسول خاتم پر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان کا مطلب ہے دلیل نہ مانگو. اور جس پر ایمان لاؤ اس کو کلمے کا جز بناؤ. جس پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان دلیل نہ مانگو کلمے کا جز بناؤ. لا الہ الا اللہ. رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اسے دلیل نہیں مانگی جاتی. اب جس نے رسول
تحریر ماں کی غریبی ماں کی جا سکتی ہے. کلمے کے دو جز ہو گئے، اس پر ایمان اس کا کلمہ. وآمنوا باللہ لا الہ الا اللہ وبرسولہ محمد رسول اللہ. اگر کلمہ صرف یہاں تک ہوتا تو آیت یہاں ختم ہو جاتی. آیت آگے نہ بڑھتی، لیکن آیت عجیب انداز سے آگے بڑھی. وآمنوا باللہ اور رسول ہی، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول خاتم پر ایمان لاؤ. اور کوئی میری گفتگو کا موضوع قد جاءکم من اللہ نور، نور ہدایت بھیجا معصومین کی شکل میں. اب اللہ فرماتا ہے آمنوا بہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور رسول ہی اور رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ، کلیمہ مانگو، کلمے کا جز بناؤ لا الہ الا اللہ. رسول پر ایمان لاؤ، رسول سے دلیل نہ مانگو، کلمے کا جز بناؤ محمد رسول اللہ. کیا کریں ہم؟ آیت تو مکمل نہیں ہوئی، اب آیت آگے بڑھی. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو پیدا نہیں ہوا، نازل ہوا. اس نور پر ایمان لاؤ جو پیدا نہیں ہوا، ہم نے نازل کیا. یعنی ہم نے ایمان جس پر لائیں گے اسے کلمے کا جز بنائیں گے. آمنوا بہ لا الہ الا اللہ رسول ہی محمد رسول اللہ. اب اللہ فرماتا ہے اس نور پر ایمان لاؤ جو پیدا نہیں ہوا. اب کلمے کا جز اسے بنائیں گے جو پیدا نہ ہوا ہو. جسے اللہ نے نازل کیا ہو، جس کا ظہور ہوا ہو. لیکن بات کو واضح کر دوں کہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے. خالق صرف اللہ ہے، صرف اللہ خالق ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہے، رب صرف اللہ ہے. کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. ان کو اللہ نے نازل کیا، دنیا میں نازل کیا نا، دنیا میں انہوں نے ظہور کیا نا چھوٹا نے. لیکن کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی تو یہ پیدا ہوئے. کبھی نہ کبھی تو یہ خلق ہوئے. کیوں؟ جملہ کہوں اس لیے یہ جوڑا پیدا ہوئے، کبھی نہ کبھی پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیدا نہ ہوا ہو اسے اللہ کہتے ہیں. کیا جملے ہیں مولا کائنات کے دو جملے. کلام الامام، امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. دو جملوں میں مولا کائنات نے بتایا کہ خالق کسے کہتے ہیں اور مخلوق کسے کہتے ہیں. مولا کائنات بتاتے ہیں مخلوق وہ ہے. جملوں پر توجہ، مولا کے جملے ہیں. فرماتے ہیں مخلوق وہ ہے جو ہوا ہو. مخلوق وہ ہے جو ہوا ہو، اور خالق وہ ہے جو ہوا نہ ہو. اللہ پر ایمان
بدل کے نہیں جان سکتے ہو. رسول پر ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا, اس نور پر ایمان لاؤ. کون سا نور ہے؟ نور معصومین. دلیل کیا ہے کہ یہ نور معصومین ہے؟ ہمیں دلیل اپنی طرف سے نہیں پیش کرنا, آیت پیش کر دوں جو خود یہ بتا رہی ہے کہ اس نور سے مراد صرف معصومین ہیں. لیکن آیت پیش کرنے سے پہلے یہ جو میں آیت اب پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف کی, اس آیت کے پڑھنے سے پہلے اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے, وضاحت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس آیت کے سیاق و سباق کو سمجھا جائے, اس آیت کے مقصد اور حکمت کو سمجھا جائے, رضائے الہی کو سمجھا جائے. تو سیاق و سباق, حکمت اور رضائے الہیہ کو وہی جانتے ہیں جنہیں معصومین کہتے ہیں. یہ آیت پڑھنے سے پہلے ہم نے تلاش کیا, یہ آیت میں سمجھ میں نہیں آئی صرف ترجمہ کرنے سے, تو ہم نے تلاش کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس کے معنی بھی کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں اس آیت کے حوالے سے معصوم کے اصول کافی میں یہ جملے موجود ہیں. تو جملے ذہن نشین کر لیں, آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. معصوم فرماتے ہیں اصول کافی میں کہ جب حشر کا میدان ہوگا, حساب کتاب کا دن ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, تو معصوم فرماتے ہیں حساب کتاب ہو چکا ہوگا, اور حساب کتاب ہونے کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا. جب حساب کتاب کے بعد یہ طے ہو جائے گا, اب معصوم فرمائے, آیا سنیے گا لیکن معصوم کو پورا فرمائے. معصوم فرماتے کہ جب یہ طے ہو جائے گا کہ یہ گروہ جہنم میں جائے گا, اس کو وہاں بھیجنا ہے. یہ گروہ جنت میں جائے گا, اس کو جنت میں بھیجنا ہے. تو کشاف حقائق فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے, جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے, انہیں جنت میں جانے سے پہلے سارے جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا. اور جب یہ جنت میں جانے والے رسول اور آل رسول کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے, تو یہ رسول اور آل رسول کی طرف یہ جنتی اشارہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہیں گے, اور یہ جنتی ان ہستیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو جملہ کہیں گے, اس جملے کو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت بنا دیا. اب سورہ آیت, وہ جنتی اب کھڑے ہیں سامنے رسول اور آل رسول. اب جنتیوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا. اب کیا ہوگا؟
اب آیت اللہ بتانا یہ جنت کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے قالوا 7واں سورہ ہے نا. قالوا یہ جنتی کہیں گے. قالوا یہ جنتی کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا. کیا جملہ دیں گے؟ اللہ کا شکر ہے ہدانا جس اللہ نے ہماری ہدایت کی. جنت کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے ہدانا جس اللہ نے ہماری ہدایت کی. یہ سارے جنتی اپنی انگلی اٹھائیں گے اور رسول اور آل رسول کی طرف انگلی سے اشارہ کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. سارے جنتی انگلی سے اشارہ کریں گے اور اشارہ کر کے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس نور کی طرف اشارہ. جنتی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لہذا اس نور کے وسیلے سے ہماری ہدایت کی. اس نور کے وسیلے سے اگر یہ نور نہ ہوتا تو ہمیں جنت نہ ملتی. اس نور کے وسیلے سے تو نے ہمیں ہماری ہدایت کی. اور اس میں اشارہ حاضہ مشارو بھی ہے رسول اور آل رسول جن کی طرف اشارہ اور اشارے کے لیے تھا حاضہ. حاضہ مانے اس نور جن کی طرف اشارہ. یہ نہ ہوتے تو ہمیں جنت نہ ملتی. اچھا جنت میں جانے والے کہیں گے حاضہ ان کے وسیلے. ہو گئی بات. اب سنیں اب جنت میں جانے والے گئے حاضہ ان کے وسیلے. اب جہنم میں جانے والے اب وہ جہنم میں جانے لگے. جب وہ جہنم میں جانے لگے سارے جہنمی تو انہیں جہنم میں جاتا دیکھ کر رسول نے خاتم النبیین نے اللہ کی بارگاہ میں جملہ تھا. اور جو جملہ رسول نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ نے اسے سورہ فرقان کی آیت بنا دیا. 25واں سورہ سورہ فرقان. جب یہ جہنم میں جانے لگیں گے تو رسول اب ایک جملہ کہیں گے اللہ سے یا رب میرے پروردگار ان قومی اتخذوا آیت ہے آیت اتخذوا هذا القرآن مہجورا. هذا القرآن مہجورا یا اللہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے میرے پاس هذا القرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. هذا القرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کب قیامت میں کیا حشر کے میدان میں قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ کر کے رسول کہیں گے کہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں انہوں نے خاصا اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. جب قرآن کا نسخہ رکھا گیا تھا معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ رسول کس طرف اشارہ کریں گے کیا وہاں قرآن رکھا ہوگا تو معصوم نے فرمایا کہ رسول ہمارے جد علی کی طرف اشارہ کریں گے.
ایک بات تو طے ہو گئی، جنت ملے گی حافظہ کے وسیلے سے۔ جہنم کو اس لیے جائیں گے کہ حافظہ کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تمہیں رسول کی خدمت میں رسول یا رسول اللہ جنت میں ہو جائیں گے جو حافظہ کے وسیلے سے جائیں گے، جہنم میں ہو جائیں گے جنہوں نے حافظہ کو وسیلہ نہیں بنایا ہوگا۔ میں رسول کی خدمت میں عرض کروں یا رسول اللہ یہ حافظہ اتنا علم ہے، آپ نے اس لفظ حافظہ سے ہدایت نہیں کی تو رسول فرمائیں گے انہیں بتایا تو تھا من کن بولا حافظہ۔ یہی تو کتنے جعفریہ والے ہیں کہ معصوم سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے۔ خالق وہ ہوتا ہے جس کی صفتیں اس کی ذاتیں ہوں، مخلوق وہ ہے کہ صفتیں اس کی ذات کا غیر ہوں، اور رسول اور آل رسول وہ ہے جن کی صفتیں نہ اس کی ذات کا عین ہوں نہ غیر ہوں بلکہ ذاتی ہو۔ اب یہ ذرا وضاحت کروں اور بات کو آگے بڑھوں اس منزل سے۔ دیکھیے اللہ کی صفتیں اس کی ذات کا عین ہے۔ میرے گھر لڑکیاں تھا، اب مجھے بتائیں اینڈ کیا ہے؟ پڑھے لکھے اللہ تشریف اینڈ
کیا میں کہوں گا اس منطق پر کہ خالق کی ذات اللہ کی ذات صفتوں کے عین ہونے سے بہت زیادہ بلند ہے. صفتوں کے عین اور غیر ہونے کا مطلب کیا تھا کہ میرا من کو تو مولا اللہ مولا مولا اللہ اور قدیر میں اللہ کی قدیر میں اللہ کی صفت مولیت پڑھنے میں منتقل ہو گئی. جب ہم نے یہ جملہ بات کہنے کی شرک ہے صفت منتقل ہو گئی ہے تو شرک ہے. یہ میں ذرا بات کو باتیں کروں تو اللہ کی ذات اس کی ذات یہ صفت ہے عین ذات ہے اس سے بہت بدل ہے. بلکہ میں جملہ کہوں گا دیکھیے آیت پڑھو معلوم ہے تو بچوں کو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو نہ نیند آتی ہے یہی ہے نا نوم آتی ہے یہ اللہ کی صفت ہے نا. یہ اللہ کی صفت ہے نا. اللہ نے اپنی صفت بیان کی. صفت اگر عین ذات ہے صفت اگر عین ذات ہے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ کون سا اللہ کا کمال ہے. اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہے بہت اکبر ہے بہت بلند ہے بہت اعظم ہے. اس کی صفت ذات قائم نہیں ہے. اس سے بہت بلند ہے اللہ کی ذات. سمجھو اس مقام پر خصوصاً مقصود ہے. اللہ کیا فرماتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. جیسا یہ کہ میری صفت ہے تو نے جتنے فرشتے پیدا کیے ملائکہ پیدا کیے ان میں سے نہ کسی کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ میری صفت ان میں منتقل ہو گئی. کہ میری صفت فرشتوں اور ملائکہ میں منتقل ہو گئی. اچھا پھر وہ چھوٹی سی مثال دوں جبھی کیا کا دور نا چھوٹی سی مثال دوں. یہ جو چونٹی ہے چونٹی کے بارے میں یہ تحقیق ثابت ہے کہ چونٹی 24 گھنٹے نہیں سوتی. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. فرشتوں کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ کی صفت چونٹی میں منتقل ہو سکتی ہے ابھی میں نہیں.
کی جیسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، 24 گھنٹے جاگتی ہے۔ صفت کا منتقل ہونا کوئی شرک نہیں ہے، صفت کا منتقل ہونا کوئی کفر نہیں ہے۔ آیت پڑھ دوں، کیا ہی آیت ہے، 2 آیتیں بس سن لیں۔ سورہ بقرہ، اس قال ابراہیم رب علیمی، کیا تھا تو اپنی موت کا حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھانا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اعلیٰ تو بھی اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم سے کہا ایمان نہیں ہے؟ اللہ بلا اللہ ایمان ہے، لیکن یطمئن قلبی، لیکن ذرا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ہم جتنا ناز کریں اپنے معصوم چشموں پر وہ کم ہے۔ ابراہیم کو ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ہمارے 14 پیشوا 14 کے 14 نفس مطمئنہ، کون سے بندے کا کون سا اجزا جھوٹ ہے کون سا گوشت ہے، اور پھر ابراہیم ان کی چونچ منقار منہ پرندوں کا اپنے ہاتھ میں لو، پورا واقعہ قرآن میں اپنے ہاتھ میں لو، ہاتھ میں لے کر انہیں بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منقار کو ہاتھ میں لیا، اسے آواز دی، اس کے اجزا اڑ کر آنے لگے، آگے اس منقار سے پیر اس کو مضبوط ہونے لگے، دوسرے کو آواز دی، اس کے اجزا اڑ کر آنے لگے، آگے اس کے منہ سے مضبوط اور متصل ہونے لگے، تیسرے کے چوتھے کے سارے پرندوں کے اجزا جو پہاڑوں پر تھے وہ حضرت ابراہیم کی آواز دینے پر اڑ کر آنے لگے، اور آ کر منہ کے ساتھ چونچ کے ساتھ منقار کے ساتھ مضبوط ہونے لگے۔ دیکھتے دیکھتے وہ چاروں پرندے زندہ ہو گئے۔ اس موقع پر والیاں نے حیدر کردار کے لیے جملہ کہہ دو جملہ اس مقام پر کہ نبی نے بلایا جانور تھے پہاڑوں پہ تھے۔ اللہ نے مشاہدہ کرایا نا، اللہ نے زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، وہ ساری صفتوں کا خالق ہے۔ اس میں اور ان 14 ہستیوں میں فرق یہ ہے کہ وہ صفتوں کا خالق ہے اور ان میں اس کی کچھ صفتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم میں صفت منتقل ہوئی، زندگی دکھایا اللہ، زندگی کی حضرت ابراہیم نے، اور آئے سورہ انعام اور سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا آپ کے گھروں میں آتے ہوگا، میں کچھ آیت پڑھ رہا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آیت موجود ہے، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، جب وہ پرندہ بن جاتا ہے تو اس پرندے میں پھونک مارتا ہوں،
تو گفتگو کا اختتامی بننا اس طریقے میں پھونک مارتا ہوں کہ اس زندہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. اصل ہے اس زندہ اللہ کے اسم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ. مردوں کو زندگی دیتے عیسیٰ علیہ السلام, مریضوں کو شفا دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. پرندے میں پھونک مار کے اسے زندہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اب کچھ تو سمجھو, اب کچھ تو سمجھو. اپنے عقیدوں کو لوگ درست کر رہے ہیں. ارے جو پیچھے نماز پڑھنے والا عیسیٰ ہے وہ زندگی دے سکتا ہے. عیسیٰ کو نماز پڑھانے والا اللہ کیا ہے. آج کی گفتگو کہہ دیتا ہوں تین مرحلوں پر. اللہ صفتوں کا خالق ہے. صفتیں ہم مخلوق کے لیے غیر ذات ہیں. ان میں اللہ کی صفتیں منتقل ہوئی تو لوگوں کو شک ہو گیا. کیا شک ہوا؟ معتزلی علیہ السلام کے پاس صفتیں منتقل ہی نہیں ہے تو لوگوں کو شک ہوا. معتزلی کے پاس کچھ لوگ آئے, 17 آدمیوں کے نام لکھ کر آئے اور معتزلی سے کہا نہیں بتائیں یہ 17 افضل ہیں یا علی افضل ہیں. معتزلی نے کہا مجھ سے مت پوچھو, دیکھو مجھ سے مت پوچھو. ایک جملے کے لیے بات کرو, دیکھو مجھ سے مت پوچھو. بہت بڑا نہیں مانے. یہاں پر کہ معتزلی نے سورہ مائدہ کی آیت بھی پڑھی. یہ دیکھو مت پوچھو کیا آیت پڑھی ہے. کیا جو الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. آیت یہ پڑھی. اے ایمان والو دیکھو ایسے سوال نہ کیا کرو جن کا جواب تمہیں برا لگے. یہ آیت پڑھ دی پھر بھی اصرار کرنے لگے نہیں بتائیں. اب یہ غلط فہمی تھی نا صفتوں کی. اللہ صفتوں کا خالق ہے, مخلوق کے لیے صفتیں غیر بات ہیں. ان میں صفتیں منتقل ہوئی ہیں تو لوگوں کو شک ہو گیا ہے. جب معتزلی سے بار بار یہ پوچھنے لگے نہیں آپ بتائیں یہ 17 افضل ہیں یا علی افضل ہیں. بات گفتگو کا اختتام معتزلی نے جواب میں 2 جملے کرے. وہ 2 جملے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. معتزلی نے کہا سنو یہ جو تم 17 آدمیوں کے نام لکھ کر لائے ہو یہ تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں. ایک جملہ معتزلی کا اور دوسرا جملہ سماعت کریں. یہ پہلا جملہ تھا. اب دوسرا جملہ سماعت کریں اس لیے شک ہوتا ہے. دوسرا جملہ سنیں لیکن یہ جملہ سنا اس کے ساتھ ہی دوسرا جملہ تو معتزلی کا یہ جو تم 17 آدمیوں کے نام لکھ کر لائے ہو یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اب تک شک ہو رہا ہے, جن کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں تھے. اور تم ان کا مقابلہ اس حدیث سے کرتے ہو جس کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ بندہ تھا یا ہوگا.
بلند کر کے پوچھے یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام میرے صدقے چیک تجھ لے کے جانے کھول کے بازو بلند کر کے اگلے پچھلے میرے نام مل کے مارے ان میں منتقل ہوئی تو شک ہو گیا حالانکہ پھٹے یا اپنی عقیدہ باتیں کر دوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے علی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ میں اللہ نہیں ہوں اللہ کا بندہ صفتوں کے مستقل ہونے سے تعجب مت کرو صفتیں تو چوٹی میں بھی ہوتی ہیں صفتیں تو فرشتوں میں بھی ہوتی ہیں یہی سبب ہے عزیزوں یہی سبب ہے کہ شب عاشور دو باتیں آپ کے آنسوں کے امام حسین علیہ السلام شب عاشور خیموں میں جا جا کر دیکھ رہے تھے کیا ہوتا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے جا کے دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ جناب زینب اپنے سامنے اور محمد کو بٹھایا ہوا کوئی کائنات میں کوئی کربلا جیسی مائیں پیش کر سکتا ہے اور محمد کو بٹھایا کہہ رہی ہے بیٹا
ابن محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو ایسی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ پتہ لگے کہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں۔ لیکن بچوں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دردناک چودہ شب عاشور بچوں کو سمجھاتے ہوئے، لیکن بچوں دیکھو لڑتے لڑتے اگر نہر فرات میں پہنچ جاتا تو پانی نہ پی لینا سکینہ جاتی ہے۔ میرا اصغر پیاسا ہے، اجرک بلندہ روز عاشور آیا، حضرت قاسم تک شہید ہو گئے اور محمد لڑنے نہیں گئے۔ جناب زینب نے اور محمد کو بلایا، تم تک لڑنے نہیں گئے؟ کہا اماں چھوٹے من عباس سے پوچھ لیں، ہم تو بار بار اجازت لینے جاتے ہیں، ہمیں اجازت بھی نہیں مل رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو بلایا، بلا کر سے ایک جملہ کہا، امام حسین سے مخاطب ہو کر جناب زینب نے کہا، بھیا آپ کو میری ماں زہرا کا واسطہ، آپ کو ماں زہرا کا واسطہ، میرے بچوں کو اجازت دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں پرندوں میں کیسے بھیجوں؟ اتنے چھوٹے بچے امام حسین نے گھوڑوں پر سوار کیا، ایک بچہ میمنہ کی طرف چلا، ایک میسنہ کی طرف چلا، دونوں بچوں نے جعفر طیار کی شجاعت دکھائی، حیدر کرار کی شجاعت دکھائی۔ لڑتے لڑتے دونوں بچے نہر فرات کے اندر داخل ہوئے، چھوٹے بھائی نے نہر فرات میں اندر داخل ہو کر پانی پر ایک نظر ڈالی، پانی پر ایک نظر ڈالی، دن کا پیاسا بچہ پانی پہ نظر ڈالی۔ بڑے بھائی نے کہا، بھیا اماں نے رات کو منع کیا تھا پانی نہ پی لینا، اب صبر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بھیا وہ تو پانی نہ پی لینا۔ اجرک بلندہ دونوں بچے جب یہ کہا، بڑے نے چھوٹے سے کہا پانی نہ پی لینا، آپ جانتے ہیں نا میں تمہیں جملے کو لا رہا ہوں۔ چھوٹے نے کہا، بھیا میں پانی پینے کی نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کاش بہن سکینہ کا مشورہ لے آتا۔ کاش بہن سکینہ کا مشورہ لے آتے۔ تفصیلات میں جائے بغیر چند جملے، دونوں زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے خون سے کیے، آواز دی، مامو جان آدمی کنی، حسین اور عباس آئے، دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائے لے کر خیمے کی طرف چلے۔ جناب فیضا خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، جب لاشیں آتے ہوئے دیکھے تو خیمے کے
اندر گئی اور جا کر جناب زینب سے کہا آقا زادی تیرے بچوں کی برات آ رہی ہے، تیرے بچوں کی برات آ رہی ہے۔ دیکھا جناب زینب سج گئی اچھا بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زینب کی کمائی ٹھکانے لگی، دونوں لاشیں آئے، زینب نے ایک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا۔ بچوں تم نے مجھے راضی کر دیا، لیکن میرے بچوں زینب تم پر روئے گی نہیں، زینب تم پر روئے گی نہیں۔ میں بیوی زینب کی خدمت میں عرض کروں، بیوی زینب آ کر دیکھو یہ آزادار تیرے بچوں کے لیے ہے، تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ بیوی آ کر دیکھ یہ آزادار تیرے بچوں کے لیے ہے، تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ آخری جملے، بس آخری جملے، آخری گفتگو کے جملے اور سن لیں عزادارو۔ جب شام میں رہائی کے بعد، شام میں رہائی کے بعد مکان خالی کیا گیا تو کی شان کی مجلس ہوئی، اس مجلس کی کیا شان ہوگی شام کے مکان میں کہ جس مجلس کی ذاکرہ زینب جناب زینب ذاکرہ ہے، کسی